بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعطرتہ وصحابہ وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عشق و محبت پیار اور الفت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شریک ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کو اس دن کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن و سنت کے فہم کی برکات سے ہمارے سینوں کو منور و کشادہ فرمائے۔ یہ جو دن جاری و ساری ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے ذرا۔ ایام تشریق۔ صحیح مسلم کے اندر ان دنوں کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فَإِنَّهُ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 2 تو عید کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن یہ ہیں، اور 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد، یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، یہ 5 دن ایسے ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام کہا گیا ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ سال میں ان 5 دنوں میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی میزبانی فرماتا ہے۔ میزبان اللہ ہے، اس کا دسترخوان بچھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کھاؤ اور پیو اور میرا ذکر کرو۔ یعنی کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم میری نعمتوں کو کھاؤ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں۔ حلال کا مطلب کہ جو بالکل حلال ہے، اور طیب کا مطلب کیا ہے؟ طیب کا مطلب ہوتا ہے ستھری چیزیں۔ حلال کھاؤ اور ستھری چیزیں کھاؤ، اور وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، میں 1-2 باتیں ضمن عرض کر دیتا ہوں، گفتگو کو آگے بڑھاتے۔ حلال اور طیب چیز کا حکم ہوا ہے۔ حلال کھاؤ اور طیب یعنی ستھری چیز کھاؤ۔ تو ہمارے ہاں یہ جو جانور قربانی کے ذبح ہوتے ہیں، اتنا بڑا بکرا ہے یا اتنی بڑی گائے ہے، تو اس میں سے جو گوجڑی ہے، کپورے ہیں، تو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ جو اتنا بڑا جانور ہے اس کا اتنا حلال اور طیب گوشت ہے، اس کو چھوڑ کے یہ اونلی کھانی ہے، کپورے کھانے ہیں۔ یاد رکھیے طیب چیز کا حکم ہوا، خبیث چیز کھانے کا حکم نہیں ہوا۔ تو ایسی چیزیں جو شرع نے جن کو طیب کہا ہے ان کو استعمال کیا جائے، اور جن کو خبیث کہا گیا ہے ان کی خباثت سے بچا جائے۔
آج کی اس گفتگو میں ہم انشاءاللہ العزیز کہ یہ جو طعام ہے، کھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے، اپنے بندوں کی خدمت کے واسطے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ تو نعمت طعام اور پھر اس کے اوپر شکر مدام، یعنی جب بھی کھانا کھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بہت ہی بھوک لگی ہوئی تو بندے بسم اللہ ہی پڑھ جاتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اچھا پھر یہ نہیں بھی سیدھا ہاتھ استعمال کرتا، نہ جڑا بھی آوے بات ٹھیک اندر سے ٹھوئی، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی تربیت یہ نہیں، مسلمان کی تربیت یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائے، اور جس وقت یہ سیر ہو جائے تو اس وقت الحمدللہ کہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم جس نبی علیہ السلام کی یاد میں قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، جناب خلیل علیہ السلام، وہ اللہ کے کتنے زیادہ شکر گزار آدمی تھے۔ اندازہ کیجیے بڑھاپے کے عالم میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تعریف اس خدا کی ہے، حمد اس خدا کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے عالم میں اسماعیل بھی عطا فرمایا اور اسحاق بھی عطا فرمایا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعا کو سننے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ، یہ میری نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے، ہم نے بھی اس کو چن لیا ہے۔ اور پھر کھانے پینے کی بات آئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو شکر گزاری ہے وہ کیسی ہے وہ بھی سنیے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، پس وہی خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی خدا ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا میرا رب دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا، اسی نے مجھے زندہ رکھے ہوا ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ قیامت والے دن میری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ تو جہاں پر ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ سنت قربانی زندہ رکھنے کا حکم ملا ہے، وہیں پر ان کی جو تربیت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ بھی آپ کی ملت ابراہیمی کا ایک حصہ ہے، شکر گزاری۔ یہ نعمت طعام ہے، اس کے اوپر شکر کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے انسان جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں وقتاً فوقتاً کھاتا پیتا رہتا ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ ہم کھا لیں، ہضم ہو جائے، ہمارے جسم کا حصہ بن جائے، ہمیں توانائی ملے اس کھانے سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دوپہر کا وقت ہو، خلاف عادت کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ ابو بکر و عمر بھی اسی وقت اتفاقاً اپنے گھر سے باہر آ گئے، خلاف عادت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سے تمہیں کس چیز نے اس وقت خلاف عادت گھر سے باہر نکالا ہے؟ دونوں کہنے لگے دراصل بات یہ ہے ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، کھانے پینے کے اسباب کوئی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حدیث کے لفظ یہ ہیں، اس وقت ارشاد فرمایا انا والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما،
خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس سبب کی وجہ سے تم اپنے گھر سے باہر آئے ہو، اسی سبب کی وجہ سے میں اپنے گھر سے باہر آیا، مجھے بھی بھوک نے تنگ کیا۔ ایک انصاری صحابی ابو الہیثم مالک رضی اللہ عنہ، ان کا گھر ان کے اپنے ذاتی باغ میں تھا۔ دوپہر کے وقت ان کے باغ میں تشریف لے گئے اور آواز دے کر کے پوچھا ابو الہیثم گھر میں ہے؟ تو اہلیہ نے کہا گھر میں نہیں ہے، وہ مشکیزے میں پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، گھر میں پانی نہیں تھا پینے کے لیے۔ اتنے میں ابو الہیثم مشکیزہ اٹھائے ہوئے اپنے گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو دیکھا 3 مقدس ہستیاں ان کے گھر کے باہر تشریف فرما ہے۔ آپ ذرا سنیے، کہنے لگی الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، الحمدللہ آج کائنات کے اندر سب سے جو معزز لوگ تھے آج میرے گھر میں بطور مہمان آ گئے۔ الحمدللہ کہا، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اپنے گھر میں چادر بچھائی، پانی پیش کیا اور اپنے باغ سے کچھ کچی اور پکی ہوئی کھجوریں کہ مزاج یار میں جو آئے تناول فرمائیں، پکی کھا لیں یا کچی کھا لیں، جو بھی ہے۔ وہ جو خوشے تھے کھجوروں کے توڑ لگ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیے، تناول فرمائے، پانی پیش کیا۔ پھر جو ہے وہ چھری اٹھائی اور اپنی بکری کی طرف گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والحلوب، ٹھیک ہے بکری ذبح کر، لیکن جو ہے وہ دودھ والی بکری ذبح نہ کرتا، جو دودھ دیتی ہے وہ نہ ذبح کر، کوئی اور بکری جو ہے اور جانور کوئی ذبح کر۔ انہوں نے کہا حضور جیسے آپ ارشاد فرمائیں۔ ایک بکری گھر کے اندر کھڑی تھی، اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا، ہڈیاں وغیرہ تیار کر کے حضور کے سامنے رکھی، اور جس وقت کھانے سے فارغ ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر و عمر سے ایک جملہ ارشاد فرمایا اخرجکم من بیوتکم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم، تم بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے گھر سے واپس اپنے گھر سے نکلے تھے اور ابھی تک تم گھر نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر دیا۔ پھر فرمایا ابو بکر و عمر والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی تمہیں عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم اظہار احسان کے لیے اللہ قیامت والے دن ان کے بارے میں تم سے پوچھے گا، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا، لہذا اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ دوستو اچھا کھانے کو ملے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بندگی کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے واسطے ساری کائنات کو مخدوم بنا دیا ہے کہ یہ جو ساری جتنی بھی کائنات ہے اس کے اندر جو کچھ بھی اگ رہا ہے پیدا ہو رہا ہے یہ حضرت انسان کی خدمت کے واسطے ہے۔ تو بندگی کا تقاضا یہ جو طعام ہم کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ذرا غور و فکر کرو، تمہیں جو ہے وہ شکر کرنے کی توفیق ملے گی، تم ذرا غور و فکر کرو اپنے اس کھانے میں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں غور کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی ہم نے خوب آسمان سے برسایا تھا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کا سینہ چیر دیا۔ کسان نے کیا کیا تھا؟ وہ جو زمین کو نرم کر کے بیج ڈالا تھا، فرمایا پانی ہم نے برسایا، اور پھر اس بیج نے جو اپنا منہ کھولا اور جو زمین نے اپنا سینہ کھولا تھا وہ ہماری توفیق سے کھولا تھا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس کے اندر غلہ اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، ہم نے انگور کی بیلیں اگائی ہیں، وَقَضْبًا جانوروں کا چارہ بھی اگایا ہے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا یہ زیتون کے درخت ہم نے اگائے، یہ لمبے لمبے جو کھجوروں کے درخت تمہیں نظر آتے ہیں یہ بھی ہم نے اگائے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا گھنے باغات ہم نے اگائے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا
तरह तरह के जो मेवे थे और तरह तरह का जो चारा था, ये हमने ही तुम्हारे लिए उगाया है। मैं मताअल्लकुम वलिअनआमिकुम, ये तुम्हारे नफे की चीज है और तुम्हारे माल मवेशियों के नफे की चीज है। जो कुछ हमने किया है तुम्हारे लिए किया है। मैं फलयंजुरिल इंसानु इला तआमी, इंसान को चाहिए कि अपने खाने में और करे। और फिर फरमाया फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हलालन तय्यिबा, अल्लाह ने तुम्हें जो दिया है हलाल और तय्यब वो खाओ, और वशकुरू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया भी अदा करो। ठीक है जी, खाओ हलाल तय्यब खाओ। जिस तरह मैंने जो पहले वजाहत की है कि तय्यब का मतलब क्या है, तय्यब का मतलब ये है सुथरी चीज। हलाल खाओ और सुथरी चीज खाओ, गंदी चीज ना खाओ। जिस तरह लोग होली खा लेते हैं और कबूरे बना के जो है वो खा लेते हैं, हालांकि इतना बड़ा जो है वो हलाल जानवर ज़बा होता है, उसमें जो है वो इतनी अशिया होती है, उनको छोड़ करके खबीस चीज़ों की तरफ लोगों की तबीयत माइल होती है। तो मैं हलाल और तय्यब सुथरी चीज़ें खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। और फिर देखिए बंदे को ये जो शुक्र ताआम है, यानी कि खाने पीने के ऊपर जो शुक्र अदा किया जाता है, ये शुक्र की तौफीक बंदे को उस वक़्त मिलती है जिस वक़्त इंसान शरीयत इस्लामिया के मुताबिक खाने पीने की अशिया को इस्तेमाल करे, उस वक़्त तौफीक मिलती है। इस तरह मैंने पहले एक बात अर्ज़ की है, ज़्यादा भूख लगी होती है ना, तो बाज़ अहबाब ऐसे भी हैं कि बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, ऐसे ही जो है वो खाना शुरू कर देते, फिर ना सीधा हाथ ना उल्टा हाथ, कुछ भी नहीं देखते, जैसे आया ने वो पकड़ लिया, कहते हैं कि खाना आना चाहिए बस और कुछ नहीं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो क्या है। अगर आप आदाब ताआम के बारे में गुफ्तगू पढ़ना चाहते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो आप पढ़ करके इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाना खाएंगे तो हमें शुक्र की तौफीक मिल जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उम्मुल मोमिन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, हुज़ूर ने फरमाया इज़ा अकल अहदुकुम तआमन फलियकुल बिस्मिल्लाह, जब तुम में से कोई एक खाना चाहे तो उसको चाहिए कि पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म कि बिस्मिल्लाह से पढ़ के खाना खाए। ठीक है जी। अब जरा मैं रुक के एक बात यहाँ ज़िमन अर्ज़ करना चाहूँगा, जो बिस्मिल्लाह शरीफ है ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है। याद रखिए बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा है। क्या है बोलिए जरा। खाना सामने रखा हुआ है और आपने खाना है, हुक्म इशारा क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाइए। इससे किस चीज की तरफ इशारा हो रहा है कि अगर खाना सामने रखा हुआ हो और आप रब का कुरान पढ़ लें तो इसमें क्या आ जाती है, तो बोलिए तो सही ना, बरकत आ जाती है। अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से बरकत आती है तो याद रखिए कुरान की मुख्तलिफ सूरतें अगर पढ़ लेंगे तो बरकत क्यों नहीं आएगी। ये जो हम खत्म शरीफ है ना, लफ्ज़ खत्म, ये तो बर्रे सगीर पाको हिंद की इस्तिलाह है। हकीकत इसकी क्या है, हकीकत इसकी यही है कि हम कुरान पढ़ते हैं। ठीक है, कुरान पढ़ के कुरान की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ के इसका विर्द करके हम खाना जो है वो खुद भी खाते हैं और आबा को भी खिलाते हैं। ठीक है, तो हुक्म शरा के ऊपर अमल होता है, इसमें कोई हराम वाली चीज नहीं है। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से खाने के अंदर बरकत है तो दोस्तों कुरान की दीगर सूरतें पढ़ने से भी कुरान इस खाने के अंदर क्या है, बरकत है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खाना खाओ लेकिन जो है वो उससे पहले अपने हाथों को धो लो। खाने से फरागत हासिल करो तो फिर भी अपने हाथों को धो लो। सलमान फारसी हैं जिन्होंने पिछले नबियों का दौर भी देखा था। सबसे ज्यादा उम्र जिस सहाबी ने पाई है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर की खिदमत में अर्ज करते हैं, हुजूर क़रअतु फ़ी तौरात अन्न बरकत अत-तआम वल-वुदू बाद, मैंने तौरात में पढ़ा था कि खाने की बरकत खाना खाने के बाद अपने हाथ मुंह को धोना, यानी खाने के बाद वुजू करना। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो पिछली शरीयत थी,
ذرا میری شریعت کی بات بھی سن لو. فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ. ہمارے ہاں کھانے میں برکت اس چیز میں ہے کہ کھانے سے پہلے بھی اپنے ہاتھ منہ کو دھو اور کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھ منہ کو دھو. یعنی کھانے سے پہلے بھی وضو ہے، کھانے کے بعد بھی وضو ہے. کھانے کا وضو ہے کیا؟ صرف یہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، کلی کرنا ہے اور اپنے لبوں کو اس طریقے سے صاف کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. سرکار نے فرمایا یہ کھانے میں برکت کو لاتا ہے، برکت الطعام. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیز کی بھی رہنمائی کی ہے کہ وہ چیز کھاؤ جس سے تمہیں نفع ہو، جس سے تمہیں نفع نہیں ہے اسے پرہیز کرو. مثال کے طور پر اس طرح آج کل جو ہے لوگ گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں، تو گوشت وغیرہ کھانے سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی طبیعت کے اندر مسئلہ بن جاتا ہے، تو کو چاہیے کہ پرہیز کرے، اس کے متبادل کوئی اور چیز بنا کے کھا لے. لازمی کہ یہی کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کھانا ہی ہے تو اتنا کا کھائیں جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، جو آپ کو موافق ہو، اتنا کا کھائیں. اچھا، اس حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ سنیے. شرع میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک خالہ ہے رشتے میں، جن کا نام ہے سیدتنا ام منذر انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. انہوں نے جو ہے وہ میزبانی کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے کچھ کھجوریں رکھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرمانے لگے تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہ مہ یا علی فإنک ناقص. اے علی ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی طبیعت جو ہے وہ پورے طریقے سے سنبھلی نہیں ہے، ابھی آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس چیز کے موافق نہیں ہے کہ تم کھجوریں کھاؤ. تو یہ بات سننا تھی. تو حضرت ام منذر انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی. انہوں نے جو ہے چقندر اور جو ان کو جو ہے وہ مکس کر کے آپس میں ایک سیرا بنایا. ایک غذا اس وقت عرب میں کھائی جاتی تھی، وہ بنا کر کے خدمت میں پیش کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی من ھذا، علی اس میں سے کھاؤ، فاصب فانہ اوفق لک، یہ آپ کی طبیعت کو بالکل موافق ہے، اس کو کھاؤ، یہی آپ کا حصہ ہے. فاصب، اس کو کھا لیجیے. یہ واقعہ ہمیں تربیت دے رہا ہے کہ جو چیز بندے کی طبیعت کے موافق نہ ہو اس سے ہمیں جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی اسراف سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. قرآن نے ایک جامع لفظ بولا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. لوگوں کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. مثال کے طور پر کسی جگہ پہ آپ گئے ہیں، اپنی پلیٹ کے اندر اتنا ڈالے نا کہ آپ تھوڑا سا کھا سکتے ہیں اور بقیہ جو ہے بچ جائے ویسے ہی، اور کسی کی کھانے کے کام نہ آئے. یہ بھی اسراف ہے. ٹھیک ہے. اور اسراف کی کئی صورتیں علماء نے بیان کی ہیں. یہ بھی ہے کہ اتنا کھا لینا کہ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے، اتنا کھا لینا آپ کی طبیعت بوجھل ہو جائے، یا آپ کی جو طبیعت ہے وہ مزید خراب ہو جائے، تو یہ بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہا گیا ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی زیادتی مت کرو. یہ شریعت نے ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کی ہے. اور پھر اگر لقمہ نیچے گر جائے پاک جگہ پہ تو شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو صاف کر کے اگر وہ کھانے کے قابل ہے تو اس کو جو ہے وہ صاف کر کے آپ اپنے منہ میں رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَ مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. اگر تم میں سے کسی کا لقمہ زمین کے اوپر گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو جو ہے صاف کر کے جو ہے وہ کھا لے، اس کو شیطان کے واسطے مت چھوڑے. فَإِذَا فَرَغَ، جس وقت کھانے سے فارغ ہو جائے، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَن يَمْسَحَهَا، اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اپنی انگلیوں کو چاٹ لے. فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ آپ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا کھانا وہ بابرکت ہے، یا جو ہے جو اپنے رومال کے ساتھ آپ پونچھ رہے ہیں وہ بابرکت ہے. لہذا فرمایا قبل ان یمسحها،
اپنے ہاتھوں کو کسی چیز کے ساتھ پوچھنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لو. اور ایک حدیث میں نے بڑی مشکات شریف کے اندر ہے خود چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے. کہا دوسرا جو ہے اس کی انگلیاں کیسے چاٹ سکتا ہے. پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ علامہ نووی نے جو ہے وہ بڑی پیاری گفتگو کی ہے. تو میں اپنے بچے کو چٹوا دیں, اپنی شگیل کو چٹوا دیں, اگر پیر صاحب ہے تو اپنے مرید کو چٹوا دیں. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی اس کا محبوب ہے اس کو جو ہے وہ اپنی انگلیاں چٹوا سکتا ہے اگر خود نہیں چاٹتا. یعنی یہاں تک شریعت نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے سے پہلے اپنی انگلی کو کیا کر لے, چاٹ لئیے. جس وقت یہ آداب شرع ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ شکر گزاری کا مادہ ہماری طبیعت میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہی بات شریعت کو مطلوب ہے کہ یہ دن جو جاری و ساری ہیں, کہا گیا ایام اکل و شرب و ذکر للہ, یہ کھانے پینے کے ایام ہیں اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں. اسی لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت مسلمانوں پر نگاہ رحمت فرمائے. جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العزت اپنی جناب سے مدد کا نزول فرمائے. اسلام اور حامیان اسلام کا وقار بلند فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.